بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق نمبر 10 میں مقدمہ اصول کافی حصہ چہارم پر گفتگو ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے ہم خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مقدمہ اصول کافی حصہ سیوم میں گفتگو کی تھی، کچھ تو سابقہ درس کے مطالب کا خلاصہ بیان کیا تھا اور اس کا تکملہ تھا، چند صفات سلبیہ کا ذکر ہوا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ذات باری تعالیٰ کا عقول اور اوہام کی دسترس سے باہر ہونا بھی بیان ہوا۔ آج کے سبق میں ہم مقدمہ اصول کافی حصہ چہارم میں رسولوں کی بعثت کا مقصد بیان کریں گے، بندگان خدا کی معرفت کے اسباب، حمد و شکر سے دلوں کے فوائد اور توحید و رسالت کی گواہی بھی بیان کریں گے۔ یہاں تک مقدمہ اصول کافی کا تعلق ہے تو مقدمہ علمیہ کے بعد مقدمہ کتاب میں بحثیں ہو رہی ہیں۔ اس میں ایک تو خطبہ کتاب پر گفتگو ہوئی ہے اور اس کے بعد توحید باری تعالیٰ کا بیان شروع ہے۔ اس کے ذیلی بحثوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جب ہم عقیدہ توحید کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، توحید ذات ہے یا توحید صفات ہے۔ توحید ذات سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد اور یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے ذات میں۔ اس کے بعد توحید صفات ہوتی ہے، یعنی اس کی جو صفات ہیں وہ تمام کمالات کا مالک ہے اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ تو اس کے ضمن میں ہم بیان کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید صفات بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی صفات ثبوتیہ اور کمالیہ میں سے قدرت اس کی ایک صفت ہے، یعنی وہ تمام قدرت اور طاقت کا منبع ہے۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اس کی قوت اور اس کی طاقت کے بغیر اس کائنات میں کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد صفت علم و حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے تمام اسرار اور رموز کو جانتا ہے، تمام علم اور حکمت اس کی عطا ہے جو اس کائنات میں پائی جاتی ہے۔ صفت کمال و جمال، اور اس کی بہت زیادہ صفات ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں اس کائنات میں وہ اس کے کمال کا کرشمہ ہیں اور اس کی عطا ہوتے ہیں۔ صفات افعال بھی، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے افعال انجام دیتا ہے جو حکمت اور دانائی سے نہایت ہی پر ہوتے ہیں، اور وہ اپنی مخلوقات کو کیا کرنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے کمال تک پہنچانا چاہتا ہے۔ خالق ہے، مالک ہے اور مخلوقات کی تربیت کرتا ہے۔ صفات سلبیہ اور جلالیہ، یعنی ہر قسم کی وہ کیا ہے، نقص اور جسم و جسمانیات کی صفات سے مبرہ ہے۔ اب ہم مقدمہ اصول کافی کا مزید کچھ حصہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا احتج علی خلقہ برسلہ وأوضح الأمور بدلائله وابتعث الرسل مبشرين ومنذرين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وليعقل العباد عن ربهم ما جهلوه فيعرفوه بربوبيته بعدما أنكروه ويوحدوه بالإلہیت بعدما أضدوه۔ تو اس عبارت میں جو لغات ہیں اور مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ احتجا یعنی حجت تمام کی، دلیل قائم کی، اوضح واضح اور روشن کر دیا، اور ابتعث نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور مبشرین بشارت اور خوشخبری دینے والے، یہ مبشر کی جمع ہے۔ منذرین منذر کی جمع ہے، ڈرانے والے کو کہتے ہیں۔ ہلاکا یعنی ہلاک اور نابود ہونا۔ اسی طرح بینت ان کا معنی ہوتا ہے روشن اور واضح دلیل، لے یعقل تاکہ وہ عقل اور شعور سے کام لے۔ عباد کا معنی بندے، یہ عبد ان کی جمع ہے، اور یوحدوہ لوگ اس کی توحید کا اعتراف کریں۔
اضدو ہو اس کے مقابل اور ضد ہونا یا مخالفت کرنا، یحیا یعنی کہ زندہ ہونا۔ تو اب ہم اس عبارت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ احتج علی خلقہ برسلہ، اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات پر اپنے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے حجت تمام کی ہے، ان کے لیے دلیل قائم کر دی ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ اب کوئی شخص اگر ان کی شریعت اور ان کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے تو اس پر حجت تمام ہوئی ہوگی۔ وَأَوْضَحَ الْأُمُورَ بِدَلَائِلِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمام امور کو اپنے دلائل کے ذریعے روشن کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مختلف افعال میں اور مختلف اپنے جو امور ہیں ان میں مجھے رہنمائی نہیں دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل آ چکے ہیں اور تمام جو افعال اختیاری انسان ہیں ان کے احکام واضح کر دیے گئے ہیں۔ وَابْتَعَثَ الرُّسُلَ، اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث کیا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، مبشرین وہ بشارت دینے والے تھے، وَمُنذِرِينَ اور وہ ڈرانے والے تھے۔ کیوں بھیجا ہے؟ قرآن کی آیت سے اقتباس کیا ہے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جب رسول آ چکے ہیں، انہوں نے الہی پیغام پہنچا دیا ہے، تو اگر کوئی مخالفت کرتا ہے ان کے پیغام کی اور ان کی شریعت کی تو وہ ہلاک ہوگا۔ تو واضح دلیل آ جانے کے بعد وہ ہلاک ہوگا اور بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو بیان نہیں کیا گیا تھا۔ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو بندہ نبیوں کی پیروی کر کے ان کی تعلیمات پر عمل کر کے زندہ ہو جاتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ دلیل اور برہان کے ذریعے زندہ ہے اور وہ کامیاب ہوا ہے دلیل و برہان پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ وَلِيَعْقِلَ الْعِبَادُ عَنْ رَبِّهِمْ مَا جَهِلُوهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ بندگان خدا اپنے رب کی طرف سے پیغامات کو سمجھ لیں اور عقل و شعور سے کام لیں، ان چیزوں کو سمجھ لیں ما جاہلوہ کہ جن کو وہ پہلے نہیں جانتے تھے اور ان سے ناآشنا تھے۔ یعنی نبیوں کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے انسان کی معرفت میں اضافہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور ان کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ فَيَعْرِفُوهُ بِرُبُوبِيَّتِهِ بَعْدَ مَا أَنْكَرُوهُ، نبیوں کے آنے سے پہلے وہ جس ربوبیت الہی کا انکار کرنے والے تھے، نبیوں کی تعلیمات کے ذریعے وہ اس کی ربوبیت کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ نبیوں کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ جہالت میں بھٹکنے والوں کو اللہ کی ربوبیت کی معرفت عطا کرتے ہیں، اس کائنات کے خالق و مالک کی معرفت عطا کرتے ہیں۔ وَيُوَحِّدُوهُ بِالْإِلَٰهِيَّةِ، اور وہ لوگ اپنے اللہ اور اپنے خالق و مالک کی الوہیت کی وحدانیت کا اقرار کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیں۔ بعد ما عَضَدُوهُ، اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ عَضَدُوهُ، اس کا مقابل تراشتے تھے اور اس کی ضد بناتے تھے، اس کی مخالفت کرتے تھے، لیکن جب پیغمبران الہی ان کو حقیقت کی معرفت عطا کرتے ہیں تو وہ ان شریکوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت میں وحدہ لا شریک ہونے کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس عبارت میں ہم علامہ میر داماد کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں، ان کی کتاب ہے رواشح سماویہ۔ انہوں نے فرمایا احتج علی خلقہ برسلہ واوضح الامور بدلائلہ، یعنی لما کلف اللہ العباد بمعرفتہ وعبادتہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی معرفت اور عبادت کا مکلف قرار دیا ہے، ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ میری مخلوق اور بندہ ہونے کا ثبوت دو، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، میری معرفت اور میری بندگی ادا کرو۔ لأن المعرفت غایت وجودہم، کیونکہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہ ان کے وجود کی غرض و غایت ہے، وغرض و خلقہم، ان کی خلقت کی غرض ہے۔ کما فی قولہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اے لیعرفون، اس کا معنی کیا ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ وَمَعْرِفَتُهُمْ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ،
اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کمال و جلال کی حقیقی معرفت اور قیامت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی مگر نبوت اور رسالت کے طریق سے۔ عقل بھی اس میں رہنمائی کرتی ہے لیکن حقیقی معرفت وہ نبوت اور رسالت کے ذریعے ہوتی ہے۔ خود بتاتے ہیں لأن عقولہم غیر کافیۃ فیہا، چونکہ انسانوں کی عقلیں اس میں کافی اور وافی نہیں ہے۔ سیما ما یتعلق منہا باحوال المعاد وحشر الاجساد، خصوصاً قیامت کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات نبوت اور رسالت کے ذریعے ہمیں ملتی ہیں جو کہ عقل ان تک رسائی نہیں رکھتی تنہا طور پر۔ فَيَحْتَاجُونَ إِلَى مُعَلِّمٍ بَشَرِيٍّ وَهُوَ النَّبِيُّ وَرَسُولُ او من یستخلفہ، تو بندگان خدا کو احتیاج اور ضرورت ہوتی ہے اس معاملے میں ایک معلم انسانی کی، اور وہ نبی و رسول ہے یا جو اس کا حقیقی جانشین ہو۔ فالمعرفۃ موقوفۃ علی بعثۃ الرسل، پس حقیقی معرفت کا حاصل ہونا یہ نبیوں کی بعثت پر موقوف ہے۔ لأن ما لا یتم الواجب المطلق الا بہ فہو واجب، چونکہ جو چیز واجب مطلق کا مقدمہ بنتی ہے تو وہ بھی واجب ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل علم اصول کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ اس عبارت کے حوالے سے شارحین کو مزید دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں لفظ انبعث بعض نسخوں میں آیا ہے، بعض میں ابتعث آیا ہے، تو صدر المتعلہین یعنی ملا صدرہ نے اپنی شرح میں اسی کو اختیار کیا، انبعث۔ انہوں نے فرمایا صیغہ انبعث متعدیہ الی المفعول یقال بعثہ وانبعثہ اے ارسلہ۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ باب افتعال سے اشتباہ ہے کہ اس کو باب انفعال بنا دیا گیا ہے۔ تو بہرحال نسخوں میں انبعث بھی آیا ہے اور ابتعث بھی آیا ہے، تو زیادہ نسخوں میں ابتعث تھا جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور حاشیہ بدر الدین میں ہے وَهُوَ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ اے صدوہ، وہ جو ہم نے اضدوہ پڑھا تھا زیادہ نسخوں میں بھی وہی تھا، لیکن حاشیہ بدر الدین میں ہے صفحہ 33 میں اے صدوہ یعنی منعوہ حقہ من التوحید، یعنی لوگ نبیوں کے آنے سے پہلے اس کی توحید کا جو حق ہے اس کو منع کرتے تھے اور اس کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ ولا يجوز ان يكون بالمعجم ومعناه بالمعجم بعد ما اضدوه اي جعلوا له ضدا، کیونکہ اگر اس کو اضدوه پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ضد اور ایک مقابل بناتے تھے، جب نبیوں نے ان کو تبلیغ کی اور ان کی تربیت کی تو پھر وہ ان کے شریک کو چھوڑ گئے اور فقط اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی شرح مرآت العقول میں اس آیت کے حوالے سے لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ میں فرمایا ہے، قال البیضاوی، علامہ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں المعنی لیموت من یموت عن بینہ آئینہا، کہ جو بندہ مرتا ہے تو پھر وہ کیا ہے بینہ اور دلیل پہلے دیکھ چکا ہوا، یعیش من یعیش عن حجت شاہدہ، اور جو زندہ ہوتا ہے تو وہ بھی حجت اور دلیل کے ساتھ، لئلا تکون لہم حجت و معذرۃ، تاکہ ان کے لیے کوئی حجت اور عذر نہ ہو، اور لیصدر کفر من کفر و ایمان من آمن عن وضوح بینہ، تاکہ جو بندہ کفر اختیار کرتا ہے یا ایمان اختیار کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے اس کے پاس دلیل موجود ہو، علی استعارۃ الہلاک والحیات للکفر والاسلام، اس صورت میں ہلاک اور حیات کفر و اسلام کے لیے استعارہ ہو۔ والمراد بمن ہلک ومن حی المشارف للہلاک والحیات، مراد ہلاک ہونے والے یا زندہ ہونے والے سے وہ ہے کہ جو قریب ہو ہلاکت کے یا زندگی کے، اور من ھذا حالہ فی علم اللہ وقضائہ، یا جس کی حالت اللہ کے علم اور قضاء میں ایسی ہو۔ وقیل یحتمل ان یکون من باب المجاز المرسل، اور ایک قول ہے کہ احتمال ہے کہ یہ مجاز مرسل کے باب سے ہو، لأن الکفر سبب للہلاکۃ الحقیقیۃ الاخرویہ، کفر ہلاکت حقیقی اخروی کا سبب ہے، والایمان سبب للحیات الحقیقیۃ الابدیہ، اور ایمان آخرت کی حقیقی حیات کے لیے سبب ہے، فاطلق المسبب علی السبب مجازان، تو مسبب کو سبب کے اوپر اطلاق اور استعمال کیا گیا ہے، اور یہ مجازی استعمال ہے اور یہ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ علامہ کلینی نے اپنے سابقہ بیان میں انبیاء اور رسولوں کی بعثت کے مقاصد
مقاصد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں ہم بعثت انبیاء کے مقاصد کو دیکھ لیتے ہیں۔ تلاوت آیات الہی کرنا انبیاء کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے، تزکیہ نفوس انسانی بھی ان کا مقصد ہوتا ہے، اور اسی طرح تعلیم کتاب و حکمت کو بھی رسولوں کی بعثت کا مقصد۔ ایک مشہور آیت جو سورہ جمعہ میں بھی ہے اور باقی بہت ساری جگہوں پر تکرار ہوئی ہے، ہم سورہ جمعہ سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسول کو بھیجا ہے امیین میں، اور وہ ان پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، پہلا مقصد ہو گیا، اور یزکیہم ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ مقدمہ اصول کافی کی مزید کچھ عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا احمدہ حمدا یشفی النفوس ویبلغ رضاہ ویؤدی شکر ما وصل الینا من ثوابغ النعماء وجزیل الآلاء وجمیل البلاء واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا واشہد ان محمدا انتجبہ ورسول۔ تو مقدمہ کی اس عبارت میں جو لغات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یشفی شفا پانا، سکون اور قرار پانا، نفوس جان اور دل کو کہتے ہیں۔ لم یتخذ اختیار نہیں کیا، یؤدی ادا کرنا پہنچانا، ثوابغ کامل، النعماء نعمتیں اور عطایا، جزیل کامل کثیر، الآلاء نعمتیں، جمیل خوبصورت، البلاء آزمائش اور امتحان کے معنی میں ہے۔ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، وحدہ واحد اور یکتا تنہا اور یگانہ کے معنی میں ہے۔ صاحبتن بیوی ساتھی، ولد اولاد اور بیٹے کے معنی میں ہے۔ انتجبہ انتخاب کرنا، برگزیدہ قرار دینا۔ الہ معبود اور لائق عبادت کے معنی میں ہے۔ صمد بے نیاز جو تمام کمالات کا مالک ہو۔ رسول پیغام لانے والا۔ اب ہم اس عبارت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا احمدہ حمدا یشفی النفوس، میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کرتا ہوں کہ جس سے دلوں کو تشفی حاصل ہوتی ہے، جان و نفس کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ وَيَبْلُغُ رِضَاهُ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو پہنچا جاتا ہے۔ وَيُؤَدِّي شُكْرَ مَا وَصَلَ إِلَيْنَا مِن ثَوَابِغِ النَّعْمَاءِ وَجَزِيلِ الْآلَاءِ وَجَمِيلِ الْبَلَاءِ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہنچنے والی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ ثوابغ النعماء وہ نعمتیں ہوتی ہیں جو کامل ہوں، جزیل الآلاء وہ نعمتیں ہیں جو کثیر ہیں، جمیل البلاء اور آزمائشوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے لیے فائدہ ہوتی ہیں، اور اچھی جو آزمائش اور امتحان ہوتا ہے وہ انسان کو کندن بنانے کے لیے ہوتی ہے، تو اس کے بھی اولیاء اللہ شکر کرتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ایسی ذات ہے تن و تنہا کہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ الہا واحدا احدا، وہ اللہ تعالیٰ ایسا معبود ہے جو یگانہ ہے، واحد اور احد ہے، صمد ہے یعنی بے نیاز ہے، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اور اس نے کوئی اپنی بیوی اور اولاد نہیں بنائی۔ واشہد ان محمدا عبد انتجبہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، ورسول اور اس کے رسول ہیں۔ اس عبارت کے بارے میں علامہ ملا صدرہ کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب شرح اصول کافی جلد 1 صفحہ 183 میں فرماتے ہیں احمدہ حمدا یشفی النفوس ویبلغ رضاہ ویؤدی شکر ما وصل الینا ثوابغ النعماء وجزیل الآلاء التي من جملتها بعث الانبیاء واقامت الحجج والادلہ، یعنی سب سے بڑی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ نبیوں کی بعثت ہے اور حجت تمام کرنا ہے۔ والسبوغ بمعنى الاتساع والکمال، سوابغ سبوغ سے ہے اور یہ وسعت اور کمال کے معنی میں ہوتا ہے۔ وسابغت النعمہ اے کاملت، والاسباغ الاتمام، اتمام نعمت کو کہتے ہیں۔ جزل ما اعظم من الحطب والیبس، وعطاء جزل وجزیل عظیم،
یہ جزیل جو ہوتا ہے یہ عظیم اور کثیر کے معنی میں ہوتا ہے۔ والاضافۃ فیہما من اضافت صفت الی الموصوف، اس میں جو جزیل اور ثوابے کو ما بعد کی طرف نسبت دی گئی ہے، اضافت دی گئی ہے، تو یہ صفت کی موصوف کی طرف اضافت ہے۔ اصل معنی ہے النعماء الواسعہ والآلاء العظیمہ۔ تو اس عبارت میں علامہ کلینی نے حمد اور شکر الہی کے فوائد بیان کیے ہیں۔ شکر اور حمد سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اسی طرح دلوں میں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، حمد اور شکر سے انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، بندگی کی معراج ہوتی ہے۔ قرآن و سنت اور سیرت انبیاء سے اس کی تائیدات موجود ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو شکر بجا لاتے ہیں، حمد بجا لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو شکریہ ہم ادا کرتے ہیں یہ بھی اس کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے اور انسان شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں رسولوں کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا گیا، بندگان خدا کی معرفت کے اسباب بیان ہوئے، حمد اور شکر سے دلوں میں اطمینان حاصل ہوتا ہے، توحید و رسالت کی گواہی کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔